शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। सब तारीफ़ें मेरे रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। सलातो वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम। स्केरी उर्दू टेल्स के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। काफ़ी दिन से आपके साथ स्टोरी शेयर नहीं कर सकी, कुछ मसरूफ़ियत की वजह से स्टोरी शेयर नहीं कर सकी। इंशाल्लाह अब रेगुलर स्टोरी शेयर करने की कोशिश करूँगी। बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ मज़र ने शेयर की है। मज़र कहती हैं कि मैं इधर सहीवाल में रहता हूँ, यानी सरगोदा सहीवाल वाली साइड पर, और आपके साथ अपने गाँव की स्टोरीज शेयर करूँगा। पहले हम लोग जिस गाँव में रहते थे उसको हमने छोड़ दिया और फिर जिस गाँव में शिफ्ट हुए वो गाँव, वो कहते हैं कि कुछ जगह का उन्होंने नेम बताया जो कि काफ़ी मुश्किल है, मुझे समझ नहीं आई। यानी सहीवाल वाली साइड पर वो गांव बनता है। तो कहते हैं कि हमारे गांव के अंदर अचानक, यानी कि गांव इतने बड़े नहीं होते, छोटी आबादी होती है, तो उधर अचानक एक दफ़ा इस तरह हुआ कि एक शख्स आया हम लोगों के गांव में और वो बाकायदा तौर पर ये पूछ रहा था कि मुझे कोई घर रेंट पे चाहिए, कोई घर, एक कमरा हो जो मैं किराए पे ले लूँ। मैं मुसाफिर हूँ और इधर 2-3 महीने के लिए रुकना चाहता हूँ। इधर मेरे कुछ काम है और फिर मैंने चले जाना है। गांव के लोगों को पहले तो काफ़ी हम लोगों को अजीब लगा, लेकिन मज़र कहते हैं कि उसके बाद हमने उसको, वो एक कमरा था और उसके आगे एक बड़ा सा सहन था, वो घर हमने उसको रेंट पर दे दिया और उसका रेंट कोई 3500 से 2500 के दरमियान था। वो कमरा उसको लेकर दे दिया, एक सहन था उसमें और एक वॉशरूम बना था। अब वो बंदा इंतहाई मशकूक था और उधर वो क्या करता था अभी इसके बारे में किसी को इतनी फ़िक्र नहीं थी, लेकिन गांव में कुछ अरसे से कुछ अजीबोगरीब मामलात पेश आने लगे। मामलात कुछ इस तरह पेश आने लगे कि हमारे गांव में अजीबोगरीब मखलूक़ात दिखाई देने लगी। हमारे गांव के बिल्कुल स्टार्ट में एक पुराना कदीम कुआं है और उस कुएं के पास से जो भी गुज़रता था उसको उसका नाम लेकर पुकारा जाता था और आवाज़ कभी मर्द की, कभी औरत की, कभी उधर बच्चों की खेलने की आवाज़ें, चाहे दिन का टाइम या रात का टाइम। आज तक उस गांव में ऐसा कभी कोई वाक़या पेश नहीं आया। हाँ, जिन्नात हर जगह होते हैं, लेकिन जिन्नात का अचानक से इस तरह आ जाना कुछ ठीक नहीं होता। कहते हैं कि ये वाक़यात तो हो गए, लेकिन अब बात ये थी कि आखिरकार ये जिन्नात अचानक से आए कहाँ से। कुएं की हद तक तो जन्नात ठीक थे, लेकिन अब हम लोगों के घरों में भी ये काम शुरू हो गया। यानी शरारती जन्नात हमें आवाज़ें देते, धक्का देते, गिरा देते और गांव के कहते हैं मखसूस 50 से 60 घर थे जिनमें ये वाक़या पेश आने लगा। गर्मियों के मौसम में जब चारपाइयाँ डालकर सहनों में सोया जाता है तो उधर भी ये मखलूक़ात दिखनी शुरू हो गई, जो कि आज तक ऐसा नहीं हुआ था। अब ये होना ठीक नहीं था, ये तो ज़ाहिरी बात थी। तो अब इस चीज़ को हम लोग कंट्रोल करना चाहते थे। अचानक से एक दूर अंदेश शख्स का ये कहना था कि जब से हमारे गांव में ये एक किराएदार शख्स आया है तब से ये वाक़यात शुरू हुए हैं। गांव में बुज़ुर्ग लोगों की पूरी बैठक हुई और उसमें ये बात बताई गई, जिस पे सब बुज़ुर्ग लोगों ने इस बात से इत्तफ़ाक़ किया और कहा कि तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब हम उसको ऐसे पकड़ेंगे तो उसको शक हो जाएगा। पहले हमें इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने से पहले उसका पूरा जायज़ा लेना चाहिए और उसके बाद ही किसी इंतहाई कदम की तरफ जाएंगे। रात के टाइम तो हम देख नहीं सकते थे, दिन के टाइम देख सकते थे, लेकिन ये डर था कि कहीं वो शख्स हमें देख ना ले। रात के टाइम देखने से, क्योंकि उसके पूरे सहन में हर टाइम अंधेरा होता था, शायद उसके कमरे की एक लाइट चल रही होती थी और कमरे का दरवाज़ा बंद होने की वजह से हम देख नहीं सकते थे। दिन के टाइम जब देखा गया तो एक बच्चे का कहना था कि वो अपनी जिस मतलब चूल्हे के ऊपर जो भी चीज़ बनाता है उसके अंदर बच्चे ने दूर से देखा कि वो एक अजीबोगरीब मखलूक का सर डाल रहा था। इतना ही देखना था कि अचानक से उसे लगा कि वो मुझे देख लेगा और वो बच्चा नीचे उतर गया। कहते हैं कि वो जो सर पका रहा था
اگر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک طرح سے میں بتا سکوں تو وہ پگ لگ رہا تھا۔ یہ بات سن کر گاؤں کے لوگ اب حیرت زدہ ہو گئے اور کہا کہ بچہ کہہ رہا ہے تو اس گواہی کے لیے کسی بڑے کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اب ہمیں ایک کام کرنا ہوگا۔ جس دن بچے نے اس چیز کی گواہی دی کہ وہ پگ پکا رہا تھا تو اس دن اس کے گھر سے بہت گندی سمیل آ رہی تھی۔ مظہر کہتے ہیں کہ آپ کے لسنرز کو یہ بتاؤں کہ جہاں پر پگ کو بنایا جاتا ہے تو وہاں پر بہت گندی سمیل آتی ہے، اس کی سمیل بہت گندی ہوتی ہے، اور یہ بات کافی حد تک ٹھیک ثابت ہوئی۔ اس کے گھر سے بہت گندی سمیل آ رہی تھی، اس دھوئیں میں بہت گندی سمیل تھی۔ اب گاؤں کے بڑے لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کے گھر کا دروازہ توڑ کر اندر جانا مناسب نہیں ہے۔ اس حد تک تو کام ٹھیک ہے کہ وہ ایک غلط اور ناپاک چیز پکا رہا ہے جو کہ جادو میں کام آتی ہے، اس کو ہمیں پکڑنا چاہیے۔ گاؤں کے لڑکوں نے کہا کہ آپ اگر ہمیں اجازت دیں تو ہم اس کی گھر کی دیوار اتنی آہستہ سے پھیلانگیں گے اور اندر جائیں گے کہ اس کو پتہ بھی نہیں لگے گا۔ یہ کام انہوں نے یہ سوچا کہ رات کے کئی پہر تک جب دیوار کے اوپر سے دیکھا گیا تو اس کے کمرے کی لائٹ چل رہی ہوتی تھی اور عجیب و غریب قسم کی گندی سمیل اس کے گھر سے آتی تھی۔ جنات نے اب بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ انتہائی خوفناک شکل کا شخص تھا، اس کی شکل جب بھی دیکھی جاتی تھی بہت خوفناک لگتی تھی۔ وہ صرف مغرب کے ٹائم پر باہر نکلتا تھا اور نمازی لوگ اسے دیکھا کرتے تھے اور وہ فوراً اندر چلا جاتا تھا۔ وہ کالے جادو کا ماہر تھا۔ جب دیوار پھیلانگ کر 4 سے 5 لڑکے اندر کی طرف گئے، کافی آہستگی سے انہوں نے اس کے دروازے کے پاس جا کر دیکھا تو اس کی کمرے کی ونڈو کھلی ہوئی تھی جس میں بیٹھا وہ کالا جادو کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور اس نے اپنے ارد گرد ایک حصار کیا ہوا تھا۔ اس حصار کے اندر ایک کھوپڑی پڑی تھی اور 2 اس نے کینڈلز جلائی ہوئی تھیں اور 5 سندور اور ایسی عجیب و غریب چیزیں تھیں۔ اور اب بھی ایک انتہائی حیران کن بات تھی، اس کے اس حصار کے اندر ایک پگ کا سر بھی پڑا تھا۔ پگ کو ہمیشہ کالے جادو میں یوز کیا جاتا ہے۔ اس کے سر کو جب دیکھا گیا تو بہت زیادہ ڈر گئے اور ڈرنے کے بعد اس شخص کی آنکھیں کھلی اور وہ کہنے لگا کون ہے جو مجھے تنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اتنے میں وہ اپنے حصار سے باہر تو نہیں نکل سکتا تھا، لیکن اس نے کہا کہ جاؤ ان کو پکڑ لو۔ ان لڑکوں کو کسی نے ان کے گلوں سے پکڑ لیا، نہ دکھنے والی مخلوق نے۔ جب کافی دیر گزر گئی اور اندر سے کوئی باہر نہیں آیا تو گاؤں کے لوگوں نے اس کا دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ دیکھا گیا کہ لڑکے اس کے دروازے کے آگے بے ہوش پڑے تھے دروازہ کھولنے پر۔ اب گاؤں کے لوگوں کو یہ پتہ لگ چکا تھا کہ وہ مظہر کہتے ہیں کہ وہ جادوگر ہے۔ بڑی مشکل سے ان لڑکوں کو جگایا گیا، ہوش میں لایا گیا، اور وہ شخص جو کہ اندر موجود تھا اس نے اپنا دروازہ لاک کر لیا۔ اور پھر ان لڑکوں کو جب باہر لایا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے اور ہم نے یہ سارا منظر دیکھا ہے۔ گاؤں میں شرارتی جنات بھیجنے میں سب سے بڑا ہاتھ اسی شخص کا ہے۔ یہی وہ شخص ہے جو کہ ہمارے اوپر ان جنات کو مسلط کر رہا ہے۔ کہ وہ جنات اس حد تک حاوی ہو چکے تھے کہ رات کے ٹائم کوئی گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ ایک دفعہ ایک شخص کا یہ کہنا تھا کہ وہ کنویں کے قریب سے گزر رہا تھا اور وہ ایک دوسرے گاؤں کا شخص تھا۔ اس کو ایک عورت اور ایک مرد نظر آیا اور وہ اس شخص نے ان سے راستہ پوچھا کہ مجھے اس فلاں گاؤں میں جانا ہے، تو انہوں نے اس کو غلط راستہ بتایا اور جس راستے کی طرف وہ گیا ادھر ایک بہت پرانا برگد کا پیڑ تھا۔ برگد کے اس پیڑ کے نیچے ڈھیر سارے لوگ بیٹھے تھے اور ان لوگوں کو دیکھ کر ان کی طرف گیا اور کہنے لگا کہ میں نے فلاں گاؤں میں جانا تھا، شاید مجھے کسی نے غلط راستہ بتا دیا۔ وہ لوگ اس کی بات کا جواب نہیں دے رہے تھے اور ٹک ٹکی باندھے اس کا منہ دیکھ رہے تھے کہ اچانک سے اس عورت کی گود میں ایک بچہ تھا اور اس بچے کا چہرہ اتنا بڑا اور خوفناک ہو گیا کہ شاید وہ اس کو کھا جاتا۔ وہ شخص چیخے مرتا، شور مچاتا ادھر سے بھاگتا ہوا نکلا اور اس آخر اس گاؤں میں آ گیا جہاں وہ آنا چاہتا تھا۔ اور جیسے وہ ادھر آیا تو گاؤں میں کچھ اور لوگ بھی اس طرف بیٹھے ہوئے تھے آگ جلا کر، سردیوں کا موسم تھا، تو انہوں نے اس کو فوراً پکڑ لیا اور اس نے بتایا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اب یہ بات اتھینٹک تھی کہ اس گاؤں میں جنات کا بسیرا ہو چکا ہے اور دور دور یہ بات پھیل چکی تھی۔ انہوں نے دروازہ توڑ کر پھر اس شخص کو باہر نکالا اور کہا کہ ہم تمہیں آگ لگا کر جلا دیں گے۔ گاؤں کے ایک بزرگ نے کہا کہ اسے آگ لگا کر نہیں جلانا بلکہ اس کے پولیس کے حوالے کرو اور اس کی تصویریں تمام ارد گرد کے گاؤں میں لگا دو۔
پولیس جب اس کو پکڑ کے لے کر گئی، وہ کافی کمزور تھا حلیے سے. اس کو جب پولیس نے پکڑا تبھی اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کی موت واقع ہو گئی. اور اس کا چہرہ اتنا وحشت ناک اور کالا ہو چکا تھا، مظہر کہتے ہیں، جو کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس کے کمرے کو بھی ہم نے باقاعدہ طور پر اس مال کے مکان کی اجازت سے گاؤں کے لوگوں نے اندر آگ لگائی تاکہ یہ گندے اثرات ختم ہو جائیں. اور پھر اس جگہ پر عجیب و غریب آوازیں آیا کرتی تھیں. پھر ایک بزرگ کو لایا گیا اور انہوں نے سارا معاملات چیک کیے اور کافی دن اس جگہ پر پڑھائی کی اور ان جنات کو اسی کنویں کے اندر قید کر دیا. مظہر کہتے ہیں یہ ہمارے گاؤں کا واقعہ ہے. یہ ایک سٹوری تھی مظہر کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گی. اور آخر میں کہنا چاہوں گی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، ان سے محبت کریں، والدین سے پیار کریں، ان کی خدمت کریں. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے. مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.